شرک میں والدین کا حکم نہ مانو۔ ہاں، اگر ماں باپ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کو کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں وہ ہر چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ غیب میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والا گمراہ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی ہی خبر نہ ہو۔ پکارنے والوں کی پکار سے برات۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز شرک ہے۔ میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہوا خون ہو، یا خون ریز کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ جس کی موت آ گئی وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا دوسری زندگی تک، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے اللہ میرے رب مجھے واپس پھر بھیج دیجئے۔ اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ اس وقت بھی یہی طریقہ تھا کہ بس اپنی نماز پڑھو، ہمارے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑو۔ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بوڑھا ہی باوقار اور ایک نکچلن آدمی ہے۔ بات توحید کی تھی، پھر بھی ترجیح باپ دادا کے مذہبی طریقے کو ملتی آئی ہے۔ آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ ہر مرنے والے کے سامنے برزخ حائل ہے دوسری زندگی تک، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے واپس بھیج دیں۔ اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ جن کی وفات ہو گئی ان میں سننے کی صلاحیت نہیں، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے رو گرداں جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ان اگلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ موت ہر جاندار کے لیے ہے، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، اور انہیں کوئی بلائی پہنچائے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے۔ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، اور اگر تم تعجب کرو تو انشبہ تو ان کے اس کہنے کا یہ ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے ہیں، اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا ہے۔ موت برحق ہے، ہر جاندار کو موت چکھنی ہے، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔
غیب میں کسی کو پکارنا یعنی اسے خالق سمجھنا۔ اب چاہے اللہ کو پکارو یا پیر، ولی اور نبی کو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی ہے جو نقل کیا جاتا ہو، میرے پاس لاؤ۔ دنیا سے جانے کے بعد رسولوں کو امت کا علم نہیں۔ میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے، اور ان پر مطلع تھا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو وہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ موت ہر ایک کے لیے لازم ہے جسے زندگی ملی، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تیری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی اسے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت بھی یہی طریقہ تھا کہ بس اپنی نماز پڑھو، ہمارے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑو۔ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ مرنے کے بعد عذاب اس زمینی قبر میں نہیں۔ وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ احکام الہی کا انکار اور مشرک کا روز قیامت افسوس۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ دھزک کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی کام کرتے ہیں وہ اپنے اوپر سخت و بال لائے گا۔ کوئی پیر یا ولی اللہ کائنات میں کسی چیز کے مالک نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ مصیبت کے وقت اللہ رحمت کے وقت شرک۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جب اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے امرہ کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اسی کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ مرنے کے بعد عذاب اس زمینی قبر میں نہیں۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی، اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں اور ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ شرک سے اعمال کا ضائع ہونا۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور با یقین تو ضیاع کاروں میں سے ہو جائے گا۔